بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بیان کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کو کیوں تخلیق فرمایا اور مچھلی کا شرعی حکم کیا ہے۔ کیا تمام قسم کی مچھلیاں حلال ہیں یا بعض حرام ہے اور بعض حلال، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر کون کون سی خصوصیات رکھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی سے کیوں نکل لیا تھا۔ اور یہ بھی بیان کریں گے کہ جب ایک شخص نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، یا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مچھلی کی زبان کیوں نہیں ہوتی اور یہ پانی میں ہی کیوں رہتی ہے، تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب ارشاد فرمایا تھا۔ اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مچھلی کی دعوت کی تھی تو اس وقت کیا واقعہ پیش آیا تھا، اور اگر کوئی شخص مچھلی کو اپنے خواہ میں دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی۔ ناظرین محترم، مچھلی پانی میں پیدا ہونے والا مشہور جانور ہے اور اس کی بہت ساری اقسام ہیں اور ہر قسم کا علیحدہ علیحدہ نام ہے۔ جس طرح کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوق کے 1000 گروہ بنائے ہیں، جن میں سے 600 پانی میں اور 400 خشکی میں بسائے ہیں۔ مچھلی کی ایک قسم اتنی بڑی بھی ہے کہ انسان کی نگاہ اس کی ابتدا اور انتہا کو نہیں دیکھ سکتی، اور اس قدر چھوٹی بھی ہے کہ نگاہ ان کے ادراک سے قاصر ہے۔ اور مچھلی زندہ رہنے کے لیے ہوا سے بے پرواہ ہے، یعنی کہ اس کو ہوا کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور مچھلیاں پانی میں اس طرح سانس لیتی ہیں جس طرح کہ انسان اور خشکی کے دوسرے جانور ہوا میں سانس لیتے ہیں، لیکن انسان اور حیوانات کے لیے ہوا ضروری ہے۔ اور امام جاحظ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ مچھلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح پانی کے اندر کرتی ہے، پانی کے اوپر نہیں کرتی۔ خشکی کی ہوا جس پر کہ پرندوں کی زندگی کا انحصار ہے، اگر 1 گھنٹہ بھی مچھلی پر مسلط کر دی جائے تو یہ جان سے چلی جاتی ہے۔ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے، اس لیے چھوٹی مچھلی کنارے کے قریب کم پانی میں آ جاتی ہے، کیونکہ بڑی مچھلی کم پانی میں نہیں ٹھہر سکتی۔ اور مچھلی تیز رفتار واقع ہوئی ہے، جس طرح کہ سانپ تیز دوڑتا ہے اسی طرح مچھلیاں بھی تیز تیرتی ہیں۔ اور بعض مچھلیاں نر مادہ کی جفتی سے پیدا ہوتی ہیں اور بعض کیچڑ سے پیدا ہوتی ہیں۔ مچھلیوں کے انڈوں میں نہ سفیدی ہوتی ہے اور نہ زردی ہوتی ہے، بلکہ ایک رنگ ہوتے ہیں۔ معزز دوستو، ماہرین حیوانات کا کہنا ہے کہ مچھلی کا معدہ اس کے منہ کے قریب ہونے کی وجہ سے سرد مزاج ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ بہت کھاتی ہے۔ مچھلی کی گردن نہیں ہوتی اور اس کے شکم میں ہوا بالکل داخل نہیں ہوتی اور نہ وہ بولتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مچھلی کے پھیپھڑے نہیں ہوتے۔ یہ بھی مشہور ہے کہ گھوڑوں کے تلی اور اونٹ کے پتا اور شتر مرغ کے گروہ نہیں ہوتا۔ ناظرین گرامی، سائنسدان مچھلیوں کی اب تک 21,000 سے زائد اقسام دریافت کر چکے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق مچھلی محض غذا نہیں بلکہ کئی امراض کا بہترین علاج بھی ہے۔ خاص طور پر روگنی مچھلیاں دوائی اثرات رکھتی ہیں۔ ان کے کھانے سے ایسے کئی امراض سے جن کا جسم کے مدافعتی نظام سے گہرا تعلق ہوتا ہے بچاؤ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ مچھلی میں جو روگنی تیزاب پائے جاتے ہیں وہ اومیگا 3 کہلاتے ہیں۔ یہ تیزاب جسم میں ایسے ہارمونی اجزاء کی تیاری روک دیتے ہیں جو ہر قسم کے امراض ان میں اضافے اور شدت کا سبب ہوتے ہیں۔ مچھلی کی روگنیات کی اہمیت و افادیت کا احساس تقریباً 70 برس قبل ہوا تھا۔ اس وقت یہ بات زیر غور آئی تھی کہ دنیا کے انسانوں کے لیے چربی مضر صحت ثابت ہوتی ہے، تو آخر اسکیمو بے حساب چربی کھا کر امراض سے کیوں محفوظ رہتے ہیں؟ وہ قلب کی کسی بھی تکلیف میں مبتلا نہیں ہوتے، حالانکہ وہ بکثرت مچھلی کی چربی اور اس کا گوشت کھاتے ہیں۔ اس کے باوجود ان کے خون میں کولیسٹرول کی سطح نارمل ہوتی ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اسکیمو روزانہ جو سمندری غذائیں کھاتے ہیں وہ تمام کی تمام اومیگا 3 روگنی تیزابوں پر مشتمل ہوتی ہیں۔ ساحلی علاقوں میں رہنے والے افراد امراض قلب کا کم شکار ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ مچھلی زیادہ کھاتے ہیں۔ مچھلی کم مقدار میں بھی قلب کی محافظ ہوتی ہے۔ اور مچھلیوں میں ایک قسم وہ بھی ہے جو سانپ کی شکل میں ہوتی ہے۔ ایک مچھلی اور ہوتی ہے جس کو عربی میں ریعادہ گرچنے والی مچھلی کہتے ہیں۔
یہ ایک چھوٹی مچھلی ہوتی ہے، مگر اس کی خاصیت یہ ہے کہ جب یہ جال میں پھنس جاتی ہے تو جال اگر شکاری کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو اس کا ہاتھ کانپنے لگتا ہے۔ شکاری چونکہ اس سے واقف ہوتا ہے تو جب کبھی وہ مچھلی جال میں آ جاتی ہے تو اس کی رسی کو کسی درخت سے باندھ دیتے ہیں جب تک کہ وہ مر نہیں جاتی، رسی کو نہیں کھولتے، اس لیے کہ مرنے کے بعد اس کی یہ خاصیت زائل ہو جاتی ہے۔ الیکٹرک ایل ایک ایسی مچھلی ہے جسے ہاتھ لگانے سے 600 واٹ بجلی کا جھٹکا لگتا ہے۔ چند اقسام کی مچھلیاں مختلف رنگ بھی پہچان سکتی ہیں۔ آرچر نامی مچھلی انسانی چہرے پہچاننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ مچھلیوں کے کان انسانوں کے کانوں کی طرح باہر نہیں ہوتے، بلکہ ان کے سر میں 2 سوراخ ہوتے ہیں جنہیں اوتھولیت کہا جاتا ہے۔ ان کے ذریعے آوازوں کو سنتی ہیں، جبکہ ان کی جلد پر موجود لیترل لائنز بھی انہیں دھیمی آوازیں اور پانی میں ہونے والی غیر معمولی حرکتوں کو محسوس کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ ناظرین محترم، مچھلی کی تخلیق کے حوالے سے امام حاکم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا، پھر اسے کہا لکھ۔ قلم نے کہا کیا لکھوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تقدیر لکھ۔ تو قلم نے اس دن سے لے کر قیامت تک پیش آنے والے تمام حالات اور تمام چیزیں لکھ دی۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا اور پانی سے بھاپ اٹھی اور اس سے آسمان بن کر ظاہر ہو گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کو پیدا فرمایا اور زمین کو اس پر بچھا دیا۔ زمین مچھلی کی پیٹ پر تھی، مچھلی نے کروٹ بدلنا چاہی تو زمین ہلنے لگی، لہٰذا پہاڑوں کو پیدا کیا گیا، اور پھر یہ پہاڑ زمین پر غالب ہیں جس سے زمین نہیں ہلتی۔ اور کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابلیس جلدی سے اس مچھلی کے پاس پہنچا جس کی پیٹ پر پوری زمین رکھی ہے۔ اس کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ اے لوتیا، اس مچھلی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تجھے کچھ خبر بھی ہے کہ تیری پیٹھ پر کتنے لوگ اور کتنے جانور، درخت اور پہاڑ وغیرہ ہیں؟ اگر تو ان سب کو جھاڑ کر اپنی پیٹھ سے گرا دے تو تجھے آرام مل جائے گا۔ لوتیا نے جیسے ہی یہ ارادہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت اس کے پاس ایک کیڑا بھیج دیا جو اس کی ناک میں داخل ہو کر اس کے دماغ تک پہنچ گیا۔ مچھلی اس کی شدت تکلیف سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گریہ زاری کرنے لگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کیڑے کو نکال دیا۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ مچھلی اس کیڑے کو اور وہ کیڑا اس مچھلی کو برابر دیکھتے رہے۔ اگر مچھلی پھر اس حرکت کا ارادہ کرے تو پھر کیڑا اسی طرح اس کے دماغ میں داخل ہو جائے گا جیسے کہ پہلے داخل ہوا تھا۔ معزز دوستو، مچھلی کا شرعی حکم یہ ہے کہ مچھلی اسلام میں حلال ہے، اور مچھلی کی تمام اقسام بغیر ذبح کیے ہوئے حلال ہیں، خواہ وہ مری ہوئی ہی کیوں نہ ہو۔ موت کا ظاہری سبب موجود ہو جیسے جال میں پھنس کر مرنا، یا ظاہری سبب موجود نہ ہو، ہر صورت میں حلال ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے واسطے 2 مردار حلال کر دیے، یعنی مچھلی اور ٹڈی، اور 2 خون حرام کر دیے، یعنی جگر اور تلی۔ ناظرین محترم، اور مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک یہودی نے سوال کیا کہ جنتیوں کو جنت میں سب سے پہلے کیا کھانے کو ملے گا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مچھلی کے کلیجے کا ٹکڑا۔ ناظرین گرامی، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے مچھلی کی دعوت کی تھی تو اس وقت کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ امام قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے رب سے درخواست کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک دن تمام حیوانات کی دعوت کرتا ہوں۔ پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اجازت دے دی۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک طویل عرصہ تک دعوت کا سامان جمع کیا۔ پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر سے صرف ایک مچھلی دعوت کھانے کے لیے بھیجی۔ پس اس مچھلی نے وہ تمام سامان جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جمع کیا تھا صرف ایک ہی دفعہ میں کھا لیا، اور جب اس کا پیٹ نہ بھرا تو اس مچھلی نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے اور کھانا طلب کیا۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے مچھلی سے پوچھا کیا تو ہر روز اتنا ہی کھانا کھاتی ہے؟ پس مچھلی نے کہا کہ میری روزانہ کی خوراک
اس سے 3 گنا زیادہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی مجھے اس کے علاوہ اور کچھ کھانے کو نہیں دیں گے، بس آپ کو دعوت نہیں کرنی چاہیے تھی، بس اب میں آپ کی ضیافت یعنی کہ دعوت کرنے کی وجہ سے باقی دن بھوکی رہوں گی۔ ناظرین گرامی، علامہ دمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس حکایت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے کمالات اور اس کی بادشاہت کی عظمت اور اس کے خزانوں کی وسعت کی جانب اشارہ ملتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جیسا جلیل القدر بادشاہ اور پیغمبر اپنی وسیع بادشاہت اور عظیم سلطنت کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں سے صرف ایک مچھلی کا پیٹ نہیں بھر سکے۔ پس پاک ہے وہ ذات جو اپنی بے شمار مخلوقات کے رزق کی حفاظت فرماتی ہے۔ ناظرین محترم، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ ایک شخص کے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرنے پر کہ مچھلی کی زبان کیوں نہیں ہوتی اور یہ پانی میں ہی کیوں رہتی ہے، تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب ارشاد فرمایا تھا۔ ناظرین گرامی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آ کر کہنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر جانور کے منہ میں زبان ہوتی ہے لیکن مچھلی کے منہ میں زبان کیوں نہیں ہوتی، اور مچھلی پانی میں ہی کیوں رہتی ہے؟ اس پر امام مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کے منہ میں زبان بھی دی تھی اور اس کو وہ طاقت بھی دی تھی کہ وہ خشکی پر چل سکے، مگر افسوس کہ اس نے خود پر ہی ظلم کیا۔ وہ شخص کہنے لگا، یا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیسا ظلم؟ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں روح کو ڈالا اور یہ حکم دیا کہ ہر فرشتہ اس کو سجدہ کرے اور شیطان انکار کر بیٹھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے یہ کہنے لگا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ تو مٹی کا بنا ہوا ہے، لہٰذا میں اس سے افضل ہوں، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ تو یوں شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دربار سے نکال دیا۔ وہ بدصورت بن کر زمین پر جیسے گرا، انسان سے حسد اور نفرت کے ساتھ چیخنے لگا اور ہر کسی کو بتانے لگا کہ انسان اس زمین پر ظلم کرے گا۔ اے شخص، اس وقت مچھلیاں زمین پر بھی چلا کرتی تھی اور پانی میں بھی رہا کرتی تھی، اس کے منہ میں بھی زبان ہوا کرتی تھی۔ شیطان نے سب سے پہلے مچھلیوں کو بھٹکایا اور یہ کہا کہ انسان جب زمین پر آئے گا تو وہ تمہیں زندہ اپنے خنجر سے کاٹے گا اپنا پیٹ بھرنے کے لیے۔ مچھلی نے جب یہ سنا تو وہ سمندر میں ہر ایک آبی مخلوق کو انسان کے خلاف کرنے لگی۔ تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کے منہ سے زبان کو غائب کر کے اس کی جگہ وبال پیدا کر دیا اور یہ حکم نافذ کیا کہ کوئی بھی انسان تمہیں زندہ نہیں کاٹے گا، تمہاری حد قدرت نے پانی تک رکھ دی ہے، جب تم پانی سے جدا ہوگی تو خود ہی تڑپ کر مرنے لگو گی۔ ناظرین محترم، تبھی سے جب حلال مچھلی پانی سے جدا ہوتی ہے تو وہ تڑپنے لگتی ہے اور اس کے جسم کا سارا خون اس کے گلے میں آ کر جمع ہو جاتا ہے۔ اس لیے مچھلی کو ذبح نہیں کیا جاتا، کیونکہ ذبح کرنا اس لیے واجب ہے تاکہ جانور کی رگوں کا سارا خون گوشت سے الگ ہو کر بہہ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی پر یہ قانون نافذ کر دیا ہے کہ وہ جب پانی سے جدا ہو کر تڑپتی ہے تو مچھلی کا سارا خون مچھلی کے گلے میں آ کر جمع ہو جاتا ہے اور یوں مچھلی کا گوشت خون سے پاک ہو جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے اب بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کو ایک مچھلی نے کیوں نکل لیا تھا۔ معزز دوستو، سورۃ الانبیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اور ذوالنون کو یاد کرو جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم اس پر داروگیر نہیں کریں گے، آخر اندھیرے میں خدا کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات بخشی، اور ایمان والوں کو ہم اس طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ عزیز خواتین و حضرات، مفسرین کا کہنا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرزمین موصل کے ایک شہر نینوا کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا۔ پس آپ علیہ السلام نے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت دی، مگر انہوں نے آپ کی تکذیب کی اور اپنے کفر و عناد پر بڑھتے چلے گئے۔ جب ایک طویل مدت گزرنے کے باوجود وہ ایمان نہ لائے تو آپ علیہ السلام ان سے الگ ہو گئے اور ان کو
3 दिन बाद आज़ाब आने की वाइद सुनाई। हज़रत इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जब यूनुस अलैहिस्सलाम इनसे अलग हुए और उन्होंने नज़ुल आज़ाब को यकीनी महसूस किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनके दिलों में तौबा और रजू करने के जज्बात पैदा कर दिए और उन्होंने आप अलैहिस्सलाम के साथ जो बदसलूकी की इस पर नादिम व पेशमान हुए और आजिज़ी के इजहार के लिए टाट के लिबास पहन लिए और सब मिलकर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ज़ोर ज़ोर से रोना और गिड़ाना शुरू कर दिया और अल्लाह तबारक व तआला से तौबा करने लगे और माफ़ी तलब करने लगे। बस अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी क़ुव्वत व ताकत और रहमत से इन पर आया हुआ अज़ाब टाल दिया जो अंधेरी रात की तरह इन पर मंडला रहा था। अलगर्ज़ आप अलैहिस्सलाम कौम के साथ नाराज़ होकर बस्ती से निकले और एक कश्ती में सवार हुए। कश्ती हिचकोले खाने लगी और मौजों के भंवर में फंस गई और डोलने लगी और बोझल हो गई। करीब था कि कश्ती वाले सब गर्क हो जाते, मगर कश्ती वालों ने मशवरा किया कि हम आपस में कूड़ा अंदाजी कर लें। जिसके नाम कूड़ा निकल आए इसको दरिया में फेंक देते हैं ताकि कश्ती का बोझ हल्का हो सके और डूबने से बच जाएं। जब कूड़ा अंदाजी हुई तो कूड़ा आपके नाम निकला, लेकिन वो लोग आप अलैहिस्सलाम को दरिया में नहीं फेंकना चाहते थे। दूसरी दफ़ा भी कूड़ा अंदाजी की तो आप अलैहिस्सलाम का ही नाम निकला। फिर तीसरी बार कूड़ा अंदाजी हुई, फिर भी आप अलैहिस्सलाम का निकला। अब वो बड़ा मामला पेश आया जो अल्लाह तबारक व तआला चाहता था। चुनाचे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपने आप को समुंदर के हवाले कर दिया और उधर अल्लाह तबारक व तआला ने एक मछली को भेज दिया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को सही सलामती के साथ निगले। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में कैद करने का इरादा किया तो मछली को हुक्म दिया कि इनके गोश्त को ना खाए और इनकी हड्डी ना तोड़े। चुनाचे मछली ने यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल लिया। फिर वो मछली समुद्र में अपने मस्कन की तरफ रवाना हो गई। जब समुद्र की तह में पहुंच गई तो यूनुस अलैहिस्सलाम ने कुछ आहट सुनी। दिल में सोचा कि ये क्या है। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से पैगाम मिला जबकि वो मछली के पेट के अंदर थे कि यह समुद्र की मखलूक़ात की तस्बीह है। ये सुनकर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में अल्लाह तबारक व तआला की पाकी बयान की। फरिश्तों ने यूनुस अलैहिस्सलाम की तस्बीह सुनी तो उन्होंने कहा, ऐ परवरदिगार, हम दूर दराज सरजमीन में एक निहायत ही पस्त आवाज़ सुन रहे हैं। ये क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि वो मेरा बंदा यूनुस अलैहिस्सलाम है। मैंने इसे मछली के पेट में समुंदर के अंदर कैद कर दिया है। फरिश्तों ने कहा कि वो तो नेक बंदा है, रोज़ाना इसकी तरफ से आपकी खिदमत में अमल सालेह आता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, बेशक उसी वक़्त फरिश्तों ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए सिफारिश की। अल्लाह तबारक व तआला ने मछली को हुक्म दिया तो उसने यूनुस अलैहिस्सलाम को साहिल पर डाल दिया। नाज़रीन गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को बेआबो गया और चटियल मैदान में डाल दिया। जैसा कि फरमाने बारी ताला है, हमने यूनुस अलैहिस्सलाम को एक खुले मैदान में बीमार के हाल में डाल दिया जो दरख्तों, पहाड़ों वगैरह से खाली था, और वो ऐसे ही बीमार की तरह थे जैसे गोश्त के लोथड़े में जान पड़ने के बाद बच्चा होता है, जबकि इसके आज़ा अच्छी तरह वाज़े ना हो। मगर यह कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के आज़ा में किसी किस्म का नुकसान वाक़ई नहीं हुआ था और अल्लाह तबारक व तआला ने इनको एक कद्दू की बैल का साया पहुंचा दिया और एक पहाड़ी बकरी सुबह शाम आकर इनको दूध पिलाया करती थी। और वहाँ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के और कद्दू की बैल उगाने में मसलत यह थी कि इसकी खासियत यह है कि मक्खियाँ इसके पास नहीं जाती। जिस तरह कद्दू के बैल के पत्तों का अरक अगर किसी जगह पर छिड़क दिया जाए तो वहाँ भी मक्खियाँ नहीं जाती। चुनाचे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम इस कद्दू की बेल के नीचे सेहतयाब होने तक क़याम पजीर रहे और आप अलैहिस्सलाम का बदन दुरुस्त हो गया। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कि अगर कोई शख्स मछली को अपने ख्वाब में देखे तो उसकी क्या ताबीर होगी। नाज़रीन मोहतरम, अहले इल्म का कहना है कि मछली को अपने ख्वाब में देखना इस बात की निशानी है कि वो बादशाह का वज़ीर बनेगा। अगर किसी ने अपने आप को कुएं में मछली पकड़ते हुए देखा तो इसकी ताबीर यह है कि साहिब ख्वाब लूती है।
اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ مچھلیوں کو پکڑ رہا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ بادشاہ کے لشکر سے مال حاصل کرے گا۔ اور اگر کسی نے یہ دیکھا کہ یہ سانپ پانی میں سے مچھلی کا شکار کر رہا ہے تو اس کے لیے نیک لڑکے کی بشارت ہے۔ اور اگر کسی شخص نے دریا میں تازہ مچھلی کسی قسم کے آلہ کے ذریعے شکار کی ہے تو اس کی تعبیر ہے کہ وہ رزق حلال میں سعی یعنی کہ کوشش کر رہا ہے اور اس کو وہ حاصل کر لے گا۔ اور بڑی مچھلیوں کو دیکھنا مال غنیمت کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور چھوٹی مچھلیوں کو دیکھنا علائم و مصائب کی طرف اشارہ ہوتا ہے، کیونکہ چھوٹی مچھلیوں میں گوشت کی نسبت کانٹے زیادہ ہوتے ہیں اور چھوٹی مچھلی کو کھانے میں بھی پریشانی زیادہ ہوتی ہے۔ اور خواب میں تلی ہوئی مچھلی کو دیکھنا اس بات کی علامت ہے کہ صاحب خواب دینی دعوت کو قبول کرے گا یا اس کی دعا قبول ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی تمام نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین